خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برحق ولی کامل امام الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین کیانوی پیر و مرشد قدرت باشی بابا جی کا گھرانے علیہ رحمت و رضوان کے سالانہ عرص پاک میں جو یہاں پر ہمارے محترم ریٹائرڈ سیاح محمد عابد صاحب اور ان کے برادر حاجی اسماعیل صاحب نے اپنے اسکول میں بشکل عرص پاک منعقد کیا، جس میں مدرسہ کے طلباء علماء کرام عقیدت مندان شوق سے یہاں حاضر ہوئے اور ختمانہ قرآن پاک کا کلمہ پاک کا پیش کیا، اور علماء کرام نے اور طلباء نے نعتیں اور بیانات کیے۔ اللہ پاک قبول فرمائے، آمین یا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے بندوں کو قرآن پاک کی پہلی سورۃ پاک جو نماز کی ہر رکعت میں جس کا پڑھنا واجب ہے، اس میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ایک دعا تعلیم فرمائی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو جب میری بارگاہ میں آؤ، میری حمد و ثنا کے بعد، میری صفت رحمانیت اور رحیمیت کے بعد، میرے مالک الملک اور مالک یوم الدین کے اقرار کے بعد اپنا اور میرا رشتہ خالق اور مخلوق عبد اور معبود کا جاننے کے بعد جو دعا تعلیم فرمائی وہ یہ فرمائی کہ یہ آپ نے ضرور کہنا ہے، سلام پھیرنے کے بعد نہیں بلکہ نیت باندھنے کے بعد۔ پہلی دعا جو قرآن کی نص، اور اس دعا پہ جو اختلاف کرے وہ کافر، جو منکر ہے وہ مومن نہیں۔ یہ دعا سب نے پڑھنی ہے۔ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور ان کی تشریح آگے فرمائی گئی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور اس آیت کی تشریح دوسرے مقام پر فرمائی، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں جو سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول جانشین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یارغار رسول اور صاحب عقیدت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم راز، ان کی جماعت جو صدیقین کہلاتی ہے۔ والشہداء، آپ کے بعد آنے والے وہ جلیل القدر ہستیاں، عمر فاروق، عثمان غنی ذی النورین، علی مرتضیٰ، حسنین کریمین، یہ سارے شہیدوں کی سب میں آتے ہیں۔ اور جو ان کی لڑی پر چلنے والے شہداء، فرمایا وہ صالحین، اور صالحین کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے، ابو بکر صدیق سے لے کے اور خلفائے راشدین سے لے کے، ازواج مطہرات سے لے کے، اہل بیت اطہار سے لے کے، صحابہ اکیلا مقربین سے لے کے، آج تک جتنے بھی جو لوگ نماز، روزہ، حج، زکات کی پابندی دینے والے اہل ایمان و صالحین گنے جاتے ہیں، اور ان میں ایک مخصوص جماعت ہے جس کا نام اولیاء اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر۔
کہ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی پاک کے توسط سے اللہ پاک نے یہ جو جماعتیں ارشاد فرمائی ہیں یہ وہ ہیں کہ جو مقربین بارگاہ الہی ہیں. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان علیہ الرحمہ جنہوں نے کنز الایمان پر تفسیر لکھی ہے اور اپنے استاد کے نام منسوب کی ہے تفسیر نعیمی، اور وہ لکھتے ہیں کہ بہت سارے مذاہب ہیں اور ان میں مذہب اسلام دین اسلام کے اندر بھی اس امت کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دو قسمیں ہیں علماء جانتے ہیں. ایک ہے امت دعوت، ایک ہے امت اجابت. امت دعوت میں سارے غیر مسلم آتے ہیں اور امت اجابت میں جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے وہ آتے ہیں. اور اس امت کے اندر بھی افتراق ہوا، اس امت کے اندر بھی خانہ جنگی ہوئی اور خانہ جنگی پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اسی امت کی خانہ جنگی اس کو جہنم میں لے کے جائے گی اور 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جو ہے وہ فرقہ نہیں ہوگا الا ملۃ واحدہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں امت کا اتحاد، میں کہتا ہوں امت کا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، ملت کا اتحاد ہوتا ہے اور ہمیشہ میں چلے گا. ملت کا اتحاد، مگر بات یہ ہے ملت کے اتحاد میں بھی ہمیں ایک رونا پڑ گیا، وہ یہ ہے کہ ملت کے اتحاد کے اندر بھی خانہ جنگی شروع ہو گئی. ملت کے اتحاد میں بھی خانہ جنگی شروع ہو گئی. اس لیے خانہ جنگی شروع ہوئی کہ ایک طرف علماء کرام ہیں، مفتی احمد یار خان علیہ رحمت فرماتے ہیں جتنے 74 فرقے ہیں ان میں سے حق فرقے کی پہچان سادہ لفظوں میں آپ کو میں بتا دوں، یہ ان کی بات ہے. سادہ لفظوں میں آپ